آیت نمبر 63۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكحون إنا لمغرمون بل نحن محرومون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزرے ہوئے آیتوں میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو اس کے سامنے رکھ کر اس کو دعوت فکر دی کہ تو اللہ کے وحدانیت کا قائل نہیں بنتا ہے، بعث بعد الموت کا قائل نہیں بنتا۔ تیری تخلیق اللہ نے کی، پہلی دفعہ تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ اور پھر مثالیں دے کر ان مثالوں سے اس بات کو واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت فکر دی کہ ان باتوں میں غور کر، ایمان لیا اور اپنا آخرت بنا۔ اسی مثالوں کے طرح اب ایک دوسری دعوت یا مثال بیان کی جاتی ہے جس کا تعلق انسان کے معاش کے ساتھ ہے، خوراک کے ساتھ۔ کہا ذرا تم اس بات میں غور کرو، بھلا تم نے دیکھا یہ جو تم زمین پہ ہل چلاتے ہو، اس کو نرم کرتے ہو، اس کو پانی دیتے ہو، اس میں دانہ ڈالتے ہو، یہ تمہارے ہاتھوں کی محنت ہے، تم کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو اور کیا اس سے اگتا ہے؟ تو تمہارا کام اتنا ہی ہے نا، پانی ڈال دیا، ہل چلایا اور زمین کو نرم کر دی۔ اب اس زمین سے نکلنے والا جو کونپر نکلتا ہے، تم نے زمین نرم کر دی اور سمجھتے ہو کہ اب یہ کونپر نکلے گا، اس کو نکالنے والا تم ہو یا میں؟ اس میں تمہارا کیا عمل دخل ہے جو زمین کے اندر سے دانہ اگ رہا ہے؟ لیکن وہ تو اللہ کی مخلوق بن کے جب اگتا ہے تو اعلان کرتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ وہ کونپل زمین سے نکلتا ہے تو تنہا وہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، کیا اعلان کرتا ہے؟ ہر گیاہ کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ ہوئے۔ زمین سے سر اٹھا کے اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے جس کی قدرت سے میں زمین سے نکل رہا ہوں۔ کہا اللہ کی قدرت تمہیں سمجھ آنی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس دانے سے یہ کونپل، یہ درخت، یہ کھیت زمین سے نکال رہا ہے، تو اللہ کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ زمین سے انسان کو نکال۔ تو فرمایا اگر ہم چاہیں، ہم تو تمہیں دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تم دانہ بوتے ہو اور وہاں پہ پھر کاشت بھی کرتے ہو، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو چورا چورا کر دیں، کھیت نہ رہے، باغ نہ رہے،
پھر تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ کفی افسوس ملتے ہوئے کہو گے بڑا تاوان ہمارا ہو گیا، انا لمغرمون بل نحن محرومون، اور کہو گے حرام، ہم تو وہ ہو گئے، محروم ہو گئے، بڑا نقصان۔ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، تو کہ اس میں غور کرو، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تمہیں دے رہا ہے، وہ قادر ذات، اس ایک اللہ کو مان کے اس کی عبادت کرو، اور عقیدہ آخرت کا رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیتم ما تحرسون، بلا دیکھو تو صحیح جو تم بوتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم ہو اس کو اگانے والے، ام نحن الزارعون، یا ہم ہی ہیں اگانے والے۔ یقینی بات ہے کہ اس کو اگانے والا اللہ ہی ہے۔ فرمایا لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دے، فظلتم تفکہون، پھر تم کف افسوس ملتے ہوئے افسوس کرتے رہو، انا لمغرمون، پھر کہو گے نا کہ ہم نے نقصان کر لیا، نقصان اٹھانے والے ہو گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، محنت ضائع گئی۔ اللہم وفقنا لما تحب